آج ہم دو بہت اہم جرمن فلسفیوں پر بات کرنے والے ہیں، شوپنہاور اور نیچشے۔ جی خاص طور پر شوپنہاور کی جو مشہور قنوتیت ہے، یعنی پیسمزم۔ ہاں، یہ نظریہ کہ زندگی بنیادی طور پر اچھی چیز نہیں ہے۔ بالکل۔ اور پھر یہ کہ نیچشے نے اس کا جواب کیسے دیا، اس چیلنج کو کیسے لیا۔ صحیح۔ ہمارے پاس کچھ فلسفیانہ لیکچرز کے اقتباسات ہیں، اور ہماری کوشش یہ ہوگی کہ ہم سمجھیں کہ زندگی کے معنی یا شاید بے معنویت اور قدر، ان چیزوں پر ان دونوں کے کیا خیالات تھے۔ قنوتیت بنیادی طور پر، جیسا آپ نے کہا، یہی نظریہ ہے کہ یہ دنیا، یہ زندگی اپنی اصل میں کوئی بہت مثبت یا اچھی نہیں ہے۔ یہ سوچنے پر مجبور تو کرتا ہے۔ جی بالکل۔ اچھا، شوپنہاور نے اس قنوتیت کو وہ دو طرح سے دیکھا ہے۔ ایک تو مقدار کے حساب سے کہ زندگی میں خوشی کم، تکلیف زیادہ ہے۔ ہاں، کوانٹیٹیو پیسمزم۔ یہ تھے نیچشے نے کہا کہ یہ کوئی بڑی بات نہیں۔ اصل چیز شوپنہاور کی نظر میں فلسفیانہ قنوتیت تھی، یعنی زندگی کا کوئی اندرونی پہلے سے طے شدہ مقصد، کوئی معنی ہے ہی نہیں۔ اور وہ اس نتیجے پر پہنچا کیوں؟ اس کی کچھ وجوہات وہ دیتا ہے۔ ایک تو الحاد، ایتھیزم۔ اگر کوئی بنانے والا نہیں تو ظاہر ہے کوئی پہلے سے لکھا ہوا منصوبہ یا مقصد کیسے ہو سکتا ہے؟ صحیح۔ دوسرا، وہ حیاتیات کی طرف دیکھتا ہے۔ کیڑے مکوڑے ہیں، پیدا ہوئے، نسل بڑھائی، مر گئے، بس۔ یا ایک کتے کی مثال لے لیں، روز کی وہی ضرورتیں، کھانا پینا سونا، کوئی بڑا مقصد تو نظر نہیں آتا نا اس چکر میں۔ نہیں، بس ایک سائیکل ہے جو چل رہا ہے۔ جی، اور اس پر پھر وہ مشرقی فلسفے، خاص طور پر ہندو مت اور بدھ مت کا اثر بھی ہے۔ دنیا کو ایک واحد حقیقت، برہمن کا مظہر سمجھنا۔ اور یہ جو ہماری دنیا ہے، یہ ایک طرح کا فریب، ایلوژن، مایا۔ بالکل، یہ شوپنہاور کے مظہر یعنی فینومینون والے تصور سے کافی ملتا جلتا ہے۔ اور یہیں پر وہ اپنا سب سے اہم تصور لاتا ہے، ارادہ یا ول۔ واحد، اندھی، غیر عقلی قوت ہے جو بس چلائے جا رہی ہے کائنات کو۔ ہاں، اور ہمیں بھی اندر سے، جیسے جنسی خواہش۔ شوپنہاور کہتا ہے یہ نوع انسانی کو باقی رکھنے کے لیے ہے، ہماری اپنی خوشی کے لیے نہیں۔ وہ ارادہ ہم سے اپنا کام کروا رہا ہے۔ تو یہ دنیا جو ہم دیکھتے، سنتے، محسوس کرتے ہیں، یہ مظہر یا فینومینن؟ یہ زیادہ تر ایک دھوکہ ہے۔ اصل حقیقت، وہ کہتا ہے، اس اندھے ارادے کا اندرونی تجربہ ہے جو ہمیں اندر سے دھکیل رہا ہے۔ تو اگر یہ ارادہ ہی ساری مصیبت کی جڑ ہے، تو اس سے بچنے کا کوئی راستہ بھی ہے؟ شوپنہاور کچھ راستے بتاتا ہے، جیسے جمالیاتی تجربہ۔ آپ آرٹ دیکھیں، کوئی خوبصورت منظر دیکھیں تو تھوڑی دیر کے لیے آپ اپنی ذات، اپنی خواہشات سے باہر نکل جاتے ہیں۔ ایک وقتی سکون ملتا ہے۔ جی، وقتی طور پر۔ اور موسیقی کو وہ خاص درجہ دیتا ہے، کہتا ہے موسیقی تو براہ راست اسی ارادے کی عکاسی ہے۔ لیکن یہ مستقل حل تو نہیں ہوا نا، یہ تو بس تھوڑی دیر کا فرار ہے۔ آپ نے بالکل صحیح پکڑا۔ شوپنہاور کے نزدیک بھی یہ حتمی نجات نہیں ہے۔ اصل حل اس کے خیال میں وہ ارادے سے مکمل دستبرداری ہے، ریزگنیشن۔ یعنی اپنی خواہشات کو ہی ختم کر دینا؟ جی بالکل، جیسے مختلف مذاہب کے سنتوں زاہدوں نے کیا۔ بدھ مت کا اثر یہاں بہت واضح ہے۔ تو شوپنہاور کا جواب ہوا ترک دنیا، خواہشات سے دستبرداری۔ ہاں، بنیادی طور پر یہی۔ لیکن ظاہر ہے نیچشے جیسے فلسفی کے لیے یہ جواب قابل قبول نہیں تھا۔ بالکل نہیں۔ نیچشے مانتا تھا کہ ہاں، زندگی میں تکلیف ہے، مایوسی ہے، موت ہے۔ وہ شوپنہاور کی تشخیص کو رد نہیں کرتا تھا، مگر علاج سے متفق نہیں تھا۔ علاج کو اس نے یکسر مسترد کر دیا۔ یہ دستبرداری، یہ زندگی سے منہ موڑ لینا نیچشے کے لیے قابل قبول نہیں تھا۔ نیچے کا وہ مشہور جملہ ہے، صرف ایک جمالیاتی مظہر کے طور پر ہی وجود اور دنیا ابدی طور پر جائز ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب یہ کہ زندگی کو ایک آرٹ کے کام کی طرح دیکھو، اس کی مشکلات، اس کی جدوجہد، اس کی خوبصورتی، سب کو قبول کرو۔ اسے ایک فن پارے کی طرح جیو۔ یعنی اگر زندگی بے معنی ہے تو اسے خود معنی دو، اسے خوبصورت بناؤ اپنی تخلیق سے۔ بالکل۔ نیچشے مکمل سکون یا اطمینان کی حالت کے سخت خلاف تھا۔ وہ کہتا تھا یہ تو موت ہے، زندگی تو حرکت ہے، تبدیلی ہے، جدوجہد ہے۔ جیسے موسیقی میں آپ نے ڈسننس کی مثال دی۔ جی، وہ جو بے آہنگی ہوتی ہے، جو کانوں کو چبھتی ہے، لیکن جب وہ ریزالو ہوتی ہے تو اسی میں تو لطف ہے۔ یہ پورا عمل، یہ تناؤ اور اس کا حل، یہی زندگی ہے اور یہی قیمتی ہے۔
تو خواہشات کو مارنا نہیں ہے؟ نہیں، بلکہ اس خیال کو مارنا ہے کہ مکمل اطمینان، کمپلیٹ سیٹسفیکشن ممکن بھی ہے یا ڈیزائربل بھی ہے۔ اور یہیں وہ مضبوط قنوتیت یعنی اسٹرانگ پیسمزم کا تصور لاتا ہے۔ جی، یعنی زندگی کی ساری مشکلات، تکالیف، حتیٰ کہ اس کی بے معنویت کو جانتے ہوئے بھی اس کو افرم کرنا، اس سے محبت کرنا، اسے پوری شدت سے جینا، یس کہنا زندگی کو۔ تو پھر معنی کہاں سے آئیں گے اگر کوئی پہلے سے طے شدہ مقصد نہیں ہے؟ نیٹشے کے نزدیک معنی عقل یا حساب کتاب میں نہیں ملتے، وہ ملتے ہیں جذبے میں، پیشن میں، تخلیقی صلاحیت میں، کسی مقصد، کسی انسان، کسی آرٹ سے گہری وابستگی، ڈیووشن میں۔ اچھا، تو جذبہ، تخلیق، لگن، یہ چیزیں زندگی کو معنی دیتی ہیں۔ ہاں، چاہے کائنات کی سطح پر کوئی بڑا مقصد نہ بھی ہو، ہمارے لیے معنی یہیں سے پیدا ہوتے ہیں۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ ایک طرف شوپن ہاور کہہ رہا ہے کہ یہ اندھا ارادہ تکلیف دیتا ہے، اس سے بچو، دستبردار ہو جاؤ۔ جی، نجات اسی میں۔ اور دوسری طرف نیٹشے کہہ رہا ہے کہ نہیں، اس جدوجہد کو، اس ارادے کی طاقت کو جمالیاتی طور پر قبول کرو، اسے جیو اور معنی تلاش کرو جذبے میں، تخلیق میں، وابستگی میں۔ بالکل، دو بالکل مختلف راستے۔ وہ اپنے سننے والوں کے لیے چھوڑ سکتے ہیں جی ضرور۔ کہ زندگی کا اصل جوہر کیا ہے؟ کیا وہ اس اندھے ارادے کے جبر سے فرار میں ہے، یا پھر اس کی طاقتور، کبھی کبھی تکلیف دہ لہروں پر سوار ہو کر پوری شدت اور جذبے کے ساتھ جینے میں اور اسی جدوجہد سے معنی کشید کرنے میں ہے؟ یہ ایک گہرا سوال ہے جس پر ہر کوئی خود غور کر سکتا ہے۔